وقت آئے گا، اس وقت مدنی زندگی آئے گی، جواب دیا جائے گا۔ سدا کسی کی حکومت رہتی نہیں ہے، کسی کا اقتدار ہمیشہ رہتا نہیں ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ ہم نے 800-900 سال تک پورے ہندوستان پر یا ہندوستان کے الگ الگ حصوں پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمانوں کی حکومت میں 100% اسلامی احکامات پر عمل ہوتا تھا، نہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنے مذہبی اعمال کو انجام دینے کا اختیار تھا، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا تھا، ہمیں اختیار تھا۔ کل ہم تھے، آج یہ ہے، اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا لکھوا کے تو نہیں لائے نا کہ ایسا لکھوا کے لے کے آ گیا کہ ہمیشہ ہم ہی رہیں گے۔ اس لیے گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالیگاؤں شہر میں ہمارے کچھ نوجوانوں نے جو دھرنا آندولن کیا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ اور انتظامیہ کی طرف سے ان کے خلاف جو قدم اٹھایا گیا، جو سخت ایکشن لیا گیا، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ دھرنا آندولن ہماری جمہوری حکومت کا ایک حق ہے، ہمیں حاصل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے، آپ گرفتار کرو، 69 میں گرفتار کرو، 70 میں آزاد کرو۔ ایک قلم لگا کر گرفتار کیا جاتا ہے، پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں، اور دوسری قلم کے تحت ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 353 کا کیس بنایا گیا، 353 سرکاری کام کاج میں اڑتھڑا۔ یہ قلم لگانے کا تو کوئی ادھیکار نہیں ہے، لیکن مالیگاؤں کی پولیس یہ ظلم کر رہی ہے۔ شاید انہوں نے مالیگاؤں کی تاریخ نہیں دیکھی ہوگی، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات جمع ہو کر کے کہتے ہیں نا پھنسی پھوڑا بنتی ہے۔ جب حالات بگڑیں گے تو یہ حالات سنبھال نہیں پائیں گے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو کہ نادانی میں ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ جس کی وجہ سے کل تمہیں مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے۔ آج اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، 353 آپ نے لگایا، 307 بھی لگا سکتے تھے، اور زیادہ ظلم کرنا چاہتے 302 بھی لگا سکتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جب من مانی قلم لگانا ہے، دفعہ لگانا ہے، تو کچھ بھی آپ لگا سکتے ہو، لیکن یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کبھی کسی کا باقی نہیں رہا۔ جو ظلم کرے گا اسے ظلم برداشت بھی کرنا پڑے گا، وہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اس لیے 12 نومبر کے معاملے میں جو ہوا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کالر بتا کر کہ ہم نے کیا ہے۔ ابھی یہ جو حالات آئے 15 مئی کے، ان حالات کے اندر جو 353 کی قلم لگائی گئی ہے، سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، آج تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، کل نہیں رہے گا، اور جو ظلم آپ کرو گے کل آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھی طرح ڈپارٹمنٹ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ شہر کا امن و امان، لا اینڈ آرڈر باقی رہے تو انصاف کرنا ہوگا، اور اگر ظلم کرو گے اور پھر یہ سوچو گے کہ لا اینڈ آرڈر برقرار رہے، امن و شانتی برقرار رہے، تو یہ دیوانے کا خواب ہے۔ یہ بات انتظامیہ کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم نے اوپر تک بات کی، آدمی کا جتنا اختیار ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ آج اگر تمہارے پاس پاور ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی کرو، اپنی مرضی سے 353 لگا دیا، ہم بولیں گے 307 اور 302 بھی لگا دو، لگا سکتے نا، لیکن یہ ظلم ہے، اور ظلم کے ساتھ کبھی کسی کا اقتدار اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ اس لیے شور شرابہ کرنے سے کام نہیں بنے گا،
اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، 5 وقتہ با جماعت نماز کا اہتمام کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، صبر اور برداشت سے کام لو، صبر اور برداشت سے کام لو۔ یہ نبوی طریقہ ہے اور یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دھرنا آندولن کرنے سے اور ان ساری چیزوں سے جمہوریت میں منع نہیں کیا گیا، یہ ہمیں حق دیا گیا ہے، لیکن یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ہم تو اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے، ان کی زندگی اور ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، وقت کا انتظار ہے۔ وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا دے گا، وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا دے گا۔ وقت کے پاس کہاں رحم و کرم ہوتا